معاویہ کون ہے؟ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل تقی نقی فہو اہلی، متقی اور پرہیزگار میرا کیا ہے؟ اہل ہے۔ جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا اہل قرار دیا ہے۔ اور لسان المیزان کتاب کا نام ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں کو خبر دی جائے کہ معاویہ جنتی ہے۔ حدیث پاک مختلف طرق سے آئے ہیں۔ کنز العمال میں ایک حدیث پاک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے باری تعالی معاویہ کو ملکوں، ایک ملک نہیں کئی ملکوں کی حکومت عطا فرما۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 64 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی۔ 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب یہ دعا قبول ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو انہیں یہ دعا دی ہے ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ انہیں آگ سے محفوظ فرما، تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ معاویہ کیا ہے؟ جنتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ذریعہ ہدایت فرمایا، ہدایت یافتہ قرار دیا اور ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کا خلیفہ بننا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت پر کیا ہے؟ شفیق ہے۔ اس وجہ سے دعا دی امیر معاویہ۔ یہاں آج 14 رجب ہے، رجب کی 14 تاریخ ہے تقریباً، چند دن بعد 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب سن 60 ہجری 78 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ 19 سال تک آپ نے حکمرانی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے، انہوں نے پڑھایا اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے، دمشق میں مدفون ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 22 رجب المرجب۔ اب دیکھو گے کہ 22 رجب المرجب کو دشمنان صحابہ، دشمنان اسلام ایک حرکت کرتے ہیں، کونڈے پکاتے ہیں۔ نام سنا ہوگا کونڈے۔ اور ایک بات بہت پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ لوگ عام مسلمانوں کو اپنے رسم و رواج اور گستاخانہ افعال، کفری افعال میں ملوث کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، جنہیں وہ تقیہ کا نام دیتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ ان کے یوم ولادت ہے یا یوم وفات؟ 22 رجب۔ نہ ہی اس دن امام جعفر کا یوم وفات ہے اور نہ ہی یوم پیدائش۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو،
کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یوم وفات 8 رمضان المبارک سن 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی ولادت، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری یا 83 ہجری کو ہوئی ہے، اور وفات شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ شوال کے مہینے میں، تو پھر رجب کے مہینے میں 22 رجب کو یہ کیوں پکاتے ہیں؟ اور ان کو کنڈوں کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ ان کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سے انہوں نے اس دن خوشیاں منانی تھی، امیر دشمنان اسلام نے خوشیاں منانی تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا، تو یہ ایک جگہ یہ حلوہ وغیرہ یہ چیزیں پکا کر جمع کر لیتے تو نعوذ باللہ عید مناتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر خوشیاں مناتے تھے۔ اب اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے تھے، تو پھر کیا کر دیتے؟ کنڈیاں لگاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، کنڈی لگاؤ۔ آپ دیکھو، کبھی جا کر مشاہدہ کرو، کھانا نہیں ہے، ویسے جا کر دیکھو، یہ اندر کمروں میں بیٹھ کر کھائیں گے، باہر نہیں کھائیں گے، اندر کھائیں گے۔ گھر کا جو مین کمرہ ہوگا اسی میں کھائیں گے۔ اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، باہر نہیں لاتے، اندر کھاتے، اسی پہ عمل کرتے۔ کنڈی لگاؤ، دروازہ بھی بند کر لیتے، پھر عام مسلمانوں کو بھی بلاتے ہیں کہ او، جو ناواقف ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ ہمیں کیا کھلا رہا ہے۔ امام جعفر کا نیاز ہے، امام جعفر کا نیاز ہے، کوئی نیاز شیاز نہیں، یہ عید مناتے ہیں، یہ خوشیاں مناتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔